کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، آج کاروان سرائے میں ایک جوگی ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ جوگی اتر پہاڑوں آیا تے چرخے دی کوک سن کے، تو یہ جو جوگی ہے یہ اپنے بلند پہاڑوں سے نیچے آیا ہے، اور یہ جو کوک ہے چرخے کی وہ پنجاب کی ہے، بلے شاہ کی ہے، نور جہاں کی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو جوگی اتر کے آئے ہیں ان میں کوئی خامی نہیں، ان میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور ان کی آمد کا مجھے اسی وقت پتہ چل گیا جب میں اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ آج لاہور میں شدید گرمی ہے، اور جب میں اندر آیا ہوں تو یہاں ہلکی سی خنک فضا تھی، اور اس میں خوبانیوں کی خوشبو تھی، اور ان میں پہاڑوں کی مہک تھی، اور وہ جو بلند پہاڑوں میں پودے ہوتے ہیں جو ایک خاص قسم کی مشک بکھیرتے ہیں، ایک خاص بلندی پہ ہوتے ہیں، ان کی خوشبو تھی۔ جناب نیاز ہنزائی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کا میں نے انتظار کیا ہو، ان کا میں نے انتظار کیا، اور یہ کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ اگر آپ ایک کوئی ناول پڑھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں سسپینس کی، تو آپ سسپینس پہلے بتا دیں تو پھر آپ فلم نہیں دیکھیں گے نا، تو میں سسپینس جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہتا، میں نے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نیاز صاحب کیسے حالات ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، میں تو بہت آپ کا بڑا فین ہوں، بہت بڑا فین ہوں۔ ہم بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے گلگت بلتستان کے آپ نے کہا ایک جوگی اترا ہے، لیکن آپ یہاں سے اس اونچے پہاڑوں تک چڑھ کے ہمارے جو گلگت بلتستان کی خوبصورتی پورے دنیا میں آپ نے دکھایا ہے، کتابوں کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے۔ لیکن آپ جیسے خوبصورت لوگ تھے وہاں تو میں گیا نا، بالکل، یہ آپ کی کشش تھی۔ آپ کا تو ہم بہت سارے فینز ہیں، ظاہر بات لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور آج بہت خوش نصیب ہوں میں کیونکہ آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک میرا ہسٹری میں اس خوبصورت ایک پروگرام آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب جو بلتت کے ساتھ التت ہے، میں 40 سال پہلے بھی گیا تھا، اس کے بعد بھی ایک آدھ مرتبہ۔ بڑی خاموش سی ایک بستی تھی، مجھے یاد ہے کہ اس کے درمیان ایک تالاب تھا، بالکل، اور وہاں پرندے تھے کچھ جو بعد میں نظر نہیں آئے مجھے۔ تو یہاں میں نے تحقیق کی، بزرگوں جی ایم بیگ ہمارے دوست ہیں، بالکل، ان کے سارا خاندان میرا دوست ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی قسم، انہوں نے کہا یہ غشب پرندے۔ وہاں التت میں نے غشب پرندوں کو دیکھا جس طرح مور ناچ رہے ہیں نا اس تالاب کے گرد سے، وہ پتہ نہیں اب ہیں وہاں پہ غشب پرندے۔ سارر صاحب یہ ہے کہ اصل بدقسمتی سے آپ کو آج کل کا پتہ ہوگا کلائمیٹ چینج کا بھی بہت ہمارے پورے گلگت بلتستان میں بہت بڑا ایشو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ اننیسیسری کنسٹرکشن ہو گئے، ہوٹلز بنے ہیں، اب جتنے چرند پرند تھے اب ایک بھی نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا، صرف ہوٹلز وغیرہ، شاپس، مارکیٹ ایک بنا ہوا۔ تو اب ایسے پرندوں کے لیے ہم بہت زیادہ ہم سوچتے رہتے کہ ہمارے دور میں ہم جب چھوٹے تھے ایسے چرند پرند ہوتے تھے، اب بہت کم ہو گئے ایسے پرند، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور ہمارے ادھر بڑے بڑے ہوٹلز بزنس کی طرف رجحان کیا کلائمیٹ چینج کے ایشو کی وجہ سے، درخت اگانا کم ہو گیا، پہاڑ گلیشیئرز پگھل گئے، اتنے خوبصورت ہمارے پہاڑ تھے اب ایک بالکل سنگلاخ پہاڑ بن گئے، پہلے برف۔ اچھا، یہ کیونکہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، میں بہت سینسٹیو ہوں اس کے بارے میں، اس میں کچھ ہمارا قصور ہے، کچھ حکومتوں کا قصور ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو التت میں آپ پیدا ہوئے جی، تو آپ کے ماں باپ کیا کرتے تھے؟ میں التت میں پیدا ہوا ہوں 1986 میں۔ تو جب میں پیدا ہوا تھوڑا سا میرا مسئلہ تھا پاؤں کا، لیکن پھر بھی والد صاحب نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کی، والد صاحب نے حوصلہ رکھا۔ نہیں، وہ کام کا میرے والد صاحب کراچی پورٹ پہ تھے، کراچی پورٹ میں گورنمنٹ سرونٹ تھے۔ تو پھر میری امی ہاؤس وائف تھی،
تو اسی طرح سے کتنے بہن بھائی تھے؟ میرے 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، مجھے ملا کے 4 ہے اور 3 بہنیں ہیں۔ اچھا، اور آپ ان میں سے کتنے نمبر پہ؟ میں 4تھے نمبر پہ ہوں۔ اور آپ جب پیدا ہوئے ظاہر ہے کہ والدین نے ظاہر ہے کہ شکر ادا کیا، یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے اگرچہ خامی ہو، لیکن آپ کو اس خامی کا کب احساس ہوا؟ اس خامی کا میں اس جگہ پیدا ہوا تھا طاہر صاحب، کیونکہ میں شروع سے ایسے ماحول میں رہا ہوں، میرے پیرنٹس نے مجھے آزاد چھوڑ دیا تھا، تو میں پہاڑوں میں گیا ہوں۔ لیکن اب پہاڑوں کے رہنے والوں کے لیے تو سب سے اہم چیز ہے پہاڑ چڑھنا۔ بالکل، میں شروع سے ہی بس یہ ظاہر بات ہے پہاڑی ہے، ظاہر بات ہمارے ہاتھوں سے اوپر پہاڑ پہ جانا بچپن میں، وہاں پہ آزاد مجھے چھوڑا، پھر میں جو وہاں پہ تالاب آپ نے بتایا وہاں پہ میں نے سوئمنگ سیکھی، میں سوئمنگ کرتا ہوں، تو نہیں بہت سے ایسی لیکن وہ چیزیں پہاڑوں پہ کیسے چڑھے؟ میں اپنے ہاتھوں سے نا، اب بھی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ جم لگاتے ہو، لیکن میں جم نہیں لگاتا ہوں، جو بچپن میں جو میں پہاڑوں پہ درختوں پہ چڑھ کے بانسریاں بجانا، بانسری بجانا، اور اسی طرح جو میرا شوق تھا شروع سے، تو یہی ہے۔ تو اچھا، میں نے سنا ہے کہ وہ جہاں پہ وہ ایگلز نیسٹ وغیرہ ہے وہاں آپ چڑھ جایا کرتے؟ بالکل، ہم لوگ بچپن میں سکول کے ٹائم پہ ہم لوگ پکنک جاتے تھے دوئیکر، جہاں پہ ایگلز نیسٹ ہوٹل بھی ہے اور بھی ہوٹلز ہے، تو امداد علی نے بالکل، تو وہاں پہ دوئیکر میرے زمینیں بھی ہیں وہاں پہ، وہ سارے ہمارے خاندان اور میرے ننیال کے ہیں، تو وہاں پہ ہم لوگ پکنک جاتے تھے، ہاتھوں سے میں چلتا تھا پہاڑوں کو کراس کر، خود جاتے تھے؟ ہاں، میں خود جاتا تھا بغیر دوستوں کے۔ اب میرے دوست بھی ایسے تھے کہ کبھی ایسے دوست نے مجھے معذور یا ڈیفرنٹ نہیں سمجھا، ان کے ساتھ میں کرکٹ کھیلتا رہا۔ یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ حنزہ میں بہت ساری جو ہے جس کی وجہ سے میں مدعا ہوں، ان میں ایک آگہی ہے خاص، ایک خاص سینس ہے۔ یہاں پہ ایک معذور بچہ ہو تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، بالکل، جبکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو دوست تھے انہوں نے بھی کبھی آپ کو بالکل کبھی ٹریٹ نہیں کیا۔ بالکل، ہم کرکٹ کھیلتے رہے، میں اور اچھا کھیلتا تھا، بیٹھ کے کرکٹ کھیلنا ان کے ساتھ، کافی باہر سے جو لوگ ٹورسٹ بھی آتے تھے تب وہ حیران ہوتے تھے کہ ایسا بچہ اتنا فلیکسیبل ہے، لچکدار ہے، تو کبھی درخت پہ چڑھتا ہے، کبھی سوئمنگ کرتا ہے، کافی لوگ اپریشیٹ کرتے تھے۔ پھر میرے گھر والے مجھے تعلیم پہ زیادہ زور دیتے تھے کہ میوزک کم کرے، آپ تعلیم حاصل کرے، لیکن میرا رجحان اچھا، میوزک کی طرف کس طرح ہے آپ؟ میوزک کی طرح میرا والد صاحب بھی بہت میڈم نور جہان کا یا استاد نصرت فتح علی خان کا بہت بڑا فین تھا، اور میوزک بہت پسند کرتے تھے، تو تب جب وہ بھی سنتے تھے، جب ہم بچپن میں ہم کراچی جایا کرتے تھے سردیوں میں، تو وہاں پہ بھی ٹیپ کیسٹ میں وہ ان کو تو تب سے مجھے وہ میوزک کا اثرات ہونے لگے میوزک کے۔ تو پھر میں آہستہ آہستہ کافی پرابلمز میں کافی لوگوں نے منع کیا، ظاہر بات میں پڑھائی میں اچھا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ پڑھو، آپ کوئی ٹیچر بنو گے، کوئی بڑا بندہ بنو گے، یہ بنو گے، لیکن میں نے میوزک نہیں چھوڑا، بالکل میوزک کو چھپ چھپ کے بجاتا رہا، پہاڑوں میں کونوں میں جا کے رات کو بجاتا رہا بانسری۔
پہاڑوں میں ظاہر ایک گونج پیدا ہوتی ہے، اور بانسری والے یہاں بھی ایک زمانے میں لاہور قلعہ میں ایک خاص تھا کمرہ، اس میں گونج بہت ہوتی، تو جو بانسری سیکھنے والے ہوتے تھے وہاں آگے بانسری بجاتے، بالکل آپ کو وہ آٹومیٹکلی گونج ملتی تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ اس پہاڑوں میں ہم رات کو بجاتے تھے، چھپ چھپ کے پہاڑ، وہ ایک جگہ ایسے کونے ایسے تھے کہ وہاں پہ ہم جا کے کونوں میں جا کے ہم نہیں، اس قسم کی بانسری کی موسیقی رات کو پہاڑوں میں سے بلند ہو رہی ہو تو I'm sure کہ کسی نہ کسی نازک دل پہ اثر ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، کافی لوگ ایسے تھے اپریشیٹ۔ میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ ظاہر بات ہے، وہ آپ کو پتہ یہ بانسری کا ایک تو اتنا وہ نہیں تھا، لیکن ہمیں بچپن کی بات ہے تو ہم بجاتے تھے، پھر ہم چھپ کے، زیادہ ہم چھپ کے رہتے تھے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اصل ہمارے ادھر تعلیم کے اوپر زیادہ زور دیتے تھے کہ آپ میوزک نہ کریں۔ میرے ٹائم پہ میوزک بہت کم تھا، بہت کم لوگ کرتے تھے۔ جب میں بچپن میں بہت کم لوگ تھا، ہمارے گاؤں میں چنے تھوڑے سے لوگ تھے جو میوزک کرتے تھے، تو ان کے اوپر بھی لوگ تنقید کرتے تھے کیونکہ تعلیم کے اوپر ہمارا بہت زیادہ تھا۔ لیکن اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ میوزک میں بھی تعلیم حاصل کیا جاتا ہے، میوزک میں بھی ڈگریز ہے، میوزک سیکھا جا سکتا ہے، میوزک کے ذریعے آپ آگے جا سکتے ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر مجھے سمجھ میں آنے لگا، پھر آہستہ آہستہ پھر ظاہر بات ہے پہنچ گیا۔ اچھا، آغاز آپ نے بانسری سے کیا؟ بالکل۔ اچھا، میرے پاس آپ ہی کی دی ہوئی ایک عجیب و غریب پرانی بانسری ہے، اور اس کی لکڑی بھی پرانی ہے، اینڈ آئی کین سی کہ یہ کوئی میرا خیال 100-150 سال پرانی ہوگی۔ جی دراصل صاحب، یہ دیکھیں یہ کہاں سے آئی؟ یہ ایک ہمارا ایک بہت خاص جگہ ہے، مومن آباد، جہاں پہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا، وہاں ہمارے جو فوک میوزیشنز ہیں وہاں پلے کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہاں پہ سمجھ لو میوزک کا جڑ وہاں سے نکلا ہے۔ مومن آباد ہمارا ایک خوبصورت عقد کے بعد جگہ ہے۔ فیملیز ہوتی ہیں، ہاں، فیملیز جو خاندانی فیملیز، ہاں وہ بالکل جو خاندانی بجاتے ہیں۔ لیکن کیا ان کا معاشرے میں وہی مقام ہوتا ہے جو باقیوں کا ہوتا ہے؟ پہلے ایسا تھا، پہلے مطلب تھوڑا سا لوگ کرتے تھے، اب الحمدللہ میوزک وہ اتنا ترقی کر گئے، باہر تک انٹرنیشنل تک وہ بھی گئے۔ اب ان کے بغیر، ان کی وجہ سے ہمارا جو میوزک ہے نا ادھورا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ ان کو ہم نے فالو کیا۔ اب پہلے برا سمجھتے تھے، اب ان کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں رسپیکٹ کرتے۔ تو وہاں پہ ایک بزرگ ہے استاد دادو خان کے نام سے، انہوں نے یہ مجھے گفٹ دیا تھا، یہ ہنزا کا جو اپریکوٹ ووڈ سے بنا، خوبانی کے ووڈ سے، اور اس کو ہم آئل دیتے ہیں، خوبانی کا آئل بھی پلاتے ہیں 2-3 مہینے میں۔ جب ہم خوبانی کا آئل نہیں دیتے اس کو، وہ پھر خراب ہونے لگتا ہے۔ ہاں، تو یہ بہت پرانا ہے۔ تو یہ کچھ بجا کے اس پہ یا دوسری بانسری پہ؟ تو میں اس کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا میں سنا دوں۔ اسی طرح یہ فوک یہ کون سی دھن تھی؟ یہ کوئی پرانے ٹیون ہے جو یہ جو آپ کا بڑا فیمس گانا ہے پہاڑوں کی قسم، ہاں یہ تو ہمارے کے پی کے میں کسی نے ریکارڈ کروایا تھا۔ ہاں، یہ اوریجنل فوک ٹیون ہے۔ ہاں، فوک ٹیون ہے، لیکن ہمارے جو ہنزا کے جو فوک ٹیونز ہے یہ بہتر بھی بجاتے ہیں۔ ہمارے گلگت بلتستان میں کچھ آرٹسٹ ہے، یہ اس کے اسپیشلسٹ بھی ہے جو اس کو اچھی طرح بجا سکتے ہیں۔ کیونکہ میں یہاں پہ شفٹ ہوا ہوں تو میں یہاں کے میوزک بھی ذرا سمجھنے میں۔ اچھا، آج کل آپ کہیں پڑھا رہے ہیں موسیقی؟ ہاں، میں کافی انسٹیٹیوٹ سے یہاں پہ نا اے لیولز کو میں، اب ظاہر بات ہے ایسے اے لیولز او لیولز کرنے والے بچے گٹار اور ڈرمز کی طرف جاتے ہیں۔ کوشش میں نے یہ کی ہے کہ ہمارا جو فوک میوزک ہے، چاہے وہ پنجابی فوک ہو، چاہے بلوچی فوک ہو، چاہے کے پی کے کا، چاہے گلگت بلتستان کا، وہ ہمارے جو بچے ہیں تو ان کو میں نے سکھانا شروع کیا۔ وہ گٹارز بھی کرتے، ڈرمز بھی کرتے، ساتھ ساتھ ہمارے جو انسٹرومنٹس ہے لائک رباب ہے، بانسری ہے، طبلہ ہے، تو اسی طرح ان کو
سکھانا ہم نے شروع کی ہے. تو میں 4-5 جگہ ہے اور ہمارا ایک سیٹ اپ ہے ظاہر صاحب 3 تال اسٹوڈیو کے نام سے. میں اور ہمارا ایک ٹیم ہے اور تو وہ ہم اس اسٹوڈیو کو ہم چلاتے ہیں, بلکہ آپ کو کبھی انوائٹ بھی کریں گے. تو اس میں اللہ جنت نصیب کرے گلو صاحب بھی آئے, حسین گلو بخش صاحب نے بھی پرفارمنس کیا, استاد شفقت صاحب نے بھی, کافی لوگوں نے آ کے پرفارم بھی کیا ہمارے لیے. تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو ہم لوگ اسی طرح میں لاہور میں آ کے میں تعلیم دیتا ہوں, اور شروعات میں وہاں پہ LLMC کے نام سے آغا خان میوزک انیشیٹو اور سوئس ایمبیسی دونوں مل کے ایک سکول بنایا تھا, میوزک سکول. تو وہاں پہ بھی میں نے شروع کیا تھا سکھانا. یہ کہاں پہ شروع ہوا؟ یہ التت میں. یہ اب بھی قائم ہے؟ اب بھی ہے جی. اب بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ سیکھتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو پھر آگے سکھاتے ہیں. ایک بالکل الگ میوزک سکول ہے, تو اسی طرح سکھاتے ہیں. اچھا, اس دوسری جو بانسری ہے اس پہ آپ کہتے ہیں کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی آپ بہت شہزائی. بالکل. تو ان کی کوئی دھن؟ بالکل, میں ہیرانجا ہے. تو میں یہ بانسری بھی میں استاد احسن پپو صاحب سے سیکھا. اچھا. تو یہاں پہ نا میں سیکھ رہا ہوں. استاد احسن پپو صاحب ہے میرے استاد ہے, ان سے سیکھ رہا ہوں. طالب علم ہوں, کوئی استاد تو نہیں ہوں, لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ بانسری کو آگے اور سیکھوں. یہ ختم نہیں ہوتا. تو میں ایک ہیرانجا کا چھوٹا سا میں پیس آپ کو سناؤں گا. جی واہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ. نیاز, آپ تو مجھے واپس لے گئے بہت پرانے زمانوں میں. ایک دفعہ احمد رائی صاحب میرے پروگرام میں آئے, میری اچھی دوستی تھی ان سے, مجھ پہ بہت مہربان تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, کیونکہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ٹیکنیکلی اور ایکٹنگ وائز اور میوزک وائز اگر کوئی سب کانٹیننٹ پورے میں جو کلاسک فلم بنی ہے وہ ہیر رانجھا بنی. بالکل. اس کی ایکٹنگ, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, اس کی میوزک, اس کی کہانی, اس کی سینماٹوگرافی, اس کی ڈائریکشن. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کہتی ہے کہ سن ونجلی دی متھڑی تان میں تو ہو گئی. بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ہو کیا ہوتا ہے. کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے تو لکھا تھا کہ میں تے ہو گئی یہاں قربان میں. تو کہیں بیٹھے ہوئے تھے, رات کو انہوں نے وہ گانا لکھا, صبح خواجہ صاحب کے پیش ہوئے.
اور خواجہ صاحب کی کیا بات ہے، میں ان کی تفصیل سے کبھی زندگی کے بارے میں بات کروں گا. تو آخری عمر میں نہیں بلکہ آخری 10 سال میں بہت ریلیجس ہو گئے، اور انہوں نے میوزک بھی اسی حساب سے ترتیب دی. تو قرآن پاک پڑھ رہے تھے اس وقت، کہیں گے میں جا کے بیٹھ گیا. جب انہوں نے ختم کیا اور اس کے بعد رحل کو رکھا اور مجھے کہنے لگے ہاں بھائی لکھ کے لائے، تو میں نے کہا کہتے سناؤ. تو ایک ڈبیا تھی ماچس کی، اس کے اوپر وہ کر رہے تھے کمپوز. میرے خیال ہارمونیم نہیں بجاتے تھے وہ، اسی طرح ہی. اچھا. تو کہنے لگے کہ اگر یہ جو ہے میں تو ہو گئی ہیں قربان کی جگہ، اگر میں تو ہو گئی ہیں. ان کا جی تسی کہنے لگے کہ ایٹ دیٹ ٹائم میرا خیال تھا کہ یہ خراب کر رہے ہیں گانے کہ ہو گئی قربان، لیکن ہوا یہ کہ یہی گانے کی خوبصورتی ہو، اس کا جو سٹریس ہے. بالکل. اچھا اسی طرح یہ جو بنسری کا آپ نے بھی بہت اچھا بجایا ماشاءاللہ. یہ جو پیس ہے یہ جتنے بھی بنسری بجانے والے ہیں ان کے لیے ایک نیشنل اینتھم ہو گیا. بالکل. ہر ایک وہ بجاتا ہے. جس طرح ایک پرانے زمانے میں ہیمنت کمار کی فلم آئی تھی ناگن، من ڈولے میرا تن ڈولے، اور اس میں جو وہ بین بجائی تھی، حالانکہ بین نہیں تھی، وہ کوئی الیکٹرک انسٹرومنٹ تھا، لیکن اس کے بعد کل ہندوستان پاکستان کے سفیرے وہ بین بجا کے اپنا رزق کماتے. تو یہ ہوتی ہے میوزک کی فورس. اچھا آپ اپنی میوزک کے حوالے سے باہر کے ملکوں میں بھی گئے. بالکل. آپ بتا رہے کہ ٹیونیشیا گئے ہیں، تو ٹیونیشیا کیا کرنے گئے؟ ٹونیشیا میں ایک وہاں کی گورنمنٹ ہے سبیلیتا ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں. اچھا. وہاں پہ بھی جس طرح شپرڈس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو وہ فیسٹیول ہوتا ہے، ماؤنٹین شپرڈس سماما فیسٹیول. تو وہاں پہ مجھے انوائٹ کیا گیا، یعنی جو چرواہے ہیں، چرواہے ان کا میوزک پہ. ہاں. تو پھر وہاں پہ میں نے ورکشاپس کروانے تھے یونیورسٹیز میں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کچھ ورکشاپس تھے میوزک کے، کیونکہ میں ایک پاکستان کے اس کونے سے آیا ہوں ماؤنٹین سے. وہاں کا میوزک ان کو دکھانا تھا، اس کے بارے میں بتانا تھا، ہمارے ادھر شپرڈس کیسے ہوتے ہیں. تو آپ نے بجایا بھی؟ ہاں بالکل بجایا. ہم نے تقریباً 11 سٹیز میں ہم گئے. ہاں پورا ترگل حیات تک کہ ہمارا ایک سفر تھا. تو اس میں ورلڈ اچھے میوزیشین تھے پورے دنیا سے. اور آپ کا طائفہ کتنے لوگوں پہ مشتمل تھا؟ میں اکیلا ہی تھا. اچھا اکیلے؟ میں اکیلا گیا تھا میں. اور فرسٹ ٹائم وہاں پہ میں گیا، وہاں پہ ایکچولی وہاں پہ فرینچ بولتے ہیں یا عربک بولتے ہیں، وہ وہاں پہ انگلش نہیں بولتے. میرے لیے کافی پرابلمز ہوا. تو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ادھر جو پاکستان ایمبیسی ہے وہاں پہ پورے سارے کھڑے تھے میرے استقبال کے لیے. طاہر صاحب ایمبیسڈر ہمارے، تو جتنے بھی تھے ان لوگوں نے مجھے سم دیا. وہیں پہ ایک محبت ہے نا ہمارے آپس میں، تو ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کا آرٹسٹ آ رہا ہے وہاں پہ. کیسا لگا آپ کو ٹیونیشیا؟ ٹیونیشیا بہت اچھا. ایک آپ کو بہتر پتہ ہوگا رومن امپائرز کے ٹیمپلز وغیرہ، اس کے کالونی رہا ہے فرانس کا. تو ہسٹوریکل بلکہ یہ عجیب اتفاق ہے ان دنوں میں ایک خاتون ہے زینب بداوی، بہت بڑی پریزنٹر ہیں بی بی سی کی، سوڈان کی رہنے والی ہیں. یعنی شی واز بورن ان سوڈان اینڈ شی کیم ٹو بریٹن ایٹ دا ایج آف 2. اس نے یونیسکو کے حوالے سے ایک سیریز تیار کی ہے بہت عرصہ پہلے، لیکن نیٹ فلیکس پہ اب آئی ہے، اور اس کا نام ہے ہسٹری آف افریقہ. تو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں آج کل وہ دیکھ رہا ہوں اور اس میں ٹیونیشیا اور مراکو کو ہی دکھا رہے ہیں اور وہاں کی موسیقی دکھا رہے ہیں. وہاں بالکل. وہاں پہ بھی بہت ہمارے پرانا مسجد بھی ہے وہاں پہ. اچھا. ہاں کوئی میں ادھر نہیں جا سکا کیونکہ میرے ساتھ وہ کافی ہمارے وہ ایکسپلور کرنا تھا. انٹرویوز تھے ڈفرینٹ چینلز پہ ہم جاتے تھے وہاں پہ. اچھا ان کے کیا رد عمل تھا آپ کی موسیقی کے؟ تو مجھے کاندھوں پہ اٹھایا، ایک تصویر بھی ہے میں بلکہ دکھائیں گے. کاندھوں پہ اٹھا کے میں اس نے کہا کہ انگلیوں وہ اوپر کرے ہاتھ یوں کیا، تو وہ سب نے نعرے لگائے کنگ آف ماؤنٹین کہہ کے. میں نے اپنا پر لگا کے وہ تو وہیں پورا اسی کو ہم نے دکھانا تھا کہ میں ادھر سے آیا. تو بہت زیادہ ان لوگوں نے عزت کی اور سارے جانتے ہیں. تو بہت زیادہ ان لوگوں نے رسپیکٹ کی ہے. مسلم کنٹری ہے اور
مجھے بہت اچھا لگا، لیکن کھانے کا مزہ نہیں آیا. اچھا. کھانے کا جو یہاں پہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے پنجاب کا، تو وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہونے میں کافی کوئی 10 دن لگ گئے. وہ پھر ان کے کھانا میں وہ کیونکہ ٹیسٹ کیا ہے. اچھا، یہ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں موسیقار. بالکل. مطلب استاد میرے، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ ہی میں نے میرا خیال سب سے زیادہ میوزک کے پروگرام کنڈکٹ کیے، تو اس میں کھانے کی ہمیشہ بات ہوتی تھی. تو مہدی حسن سے جب میں نے پوچھا تھا تو کہنے لگا بھائی پھیپھڑے مضبوط ہونے چاہیے، اور جب تک پھیپھڑوں میں طاقت نہیں ہوگی راگ نہیں آئے گا. استاد بڑے غلام علی خان، بھنا ہوا گوشت اور وہ بھی دیسی گھی میں. تو ایک دفعہ کلکتے کہیں گئے، معلوم ہوا کہ وہ ان کی دیش کی دیسی گھیوں کے ساتھ لے کے جاتے تھے، وہ نہیں ہے، اور وہ بھنا ہوا گوشت نہیں ہے، اور وہ سبزی وغیرہ تھی. تو اگلے روز کانسرٹ تھا، تو انہوں نے میزبان کو کہا، وہ گورنر تھا وہاں کا اور بڑے معتبر لوگ تھے، ان کی بہت وہاں پہ عزت افزائی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ استاد کیا کر رہے ہیں، تو یوں کر رہے تھے اس میں شوربے وغیرہ. کہنے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں انگلی کے نیچے کو بوٹی چھوٹی موٹی آ جائے، اور جب وہ کہاں نہیں تھی، ویجیٹیرین تھا. کہنے کہ بھئی ہم یہ گھاس پھونس کھا کے نا تو گا نہیں سکتے. چنانچہ پھر اگلے روز اسپیشل پلین پہ وہ گئے، انہوں نے بھیجا کسی بندے کو، وہ دیسی گھی لے کے آئے، استاد جی نے بھنا ہوا گوشت کھایا، اور پھر ایسا سما باندھا، ایسا سما. اسپین بھی گئے؟ جی طاہر صاحب، میں کون سے شہر میں؟ یہ الاسکالا ہے، خوبصورت ایک شہر سٹی ہے، گاؤں ٹائپ کا بھی ہے. وہاں پہ دریا ہے، چھوٹے پہاڑ ہے، وہاں پہ ایک سالٹ فیسٹیول ہے. وہاں پہ ایک میرا دوست ہے ممتاز حسین، تو وہ ان کے ساتھ ہم دونوں گئے تھے وہاں پہ. لیکن مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ وہاں پہ بھی میں نے ایک پاکستان کو ریپریزنٹ کیا. ہمارے ایمبیسڈر ظہور صاحب بھی آئے، کونسلیٹ وزیر صاحب بھی آئے. تو وہاں پہ بھی ہمارے جو دیسی جو ہے، جس طرح ہمارے صوفی میوزک پہ بابا بلے شاہ کے کلام اور حنزہ کے جو کچھ ٹیونز وغیرہ ہم نے وہاں پہ میں نے بجایا، اور اس فیسٹیول کا انوگریشن بھی ہم نے کی. وہاں پہ میرے اوپر ایک خاتون نے، لردیس نام ہے خاتون، اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے آپ کے فن کے بارے میں. ہاں، میرے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، حنزہ کے بارے میں. وہ آئی ہوئی تھی، اس نے وزٹ کر کے کتاب لکھی، ہسٹری ہمارے بارے میں لکھ کے، اس کا بھی انوگریشن تھا وہاں پہ. تو بہت اچھا رہا. وہاں پہ بھی ظاہر بات ہے کھانے کی بات آئی. پھر میں، ایک صدیق صاحب ہوتے، ایک ملک صاحب ہوتے، ان لوگوں کا ہم نے کال کیا کہ برسلونا سے، وہ 1 گھنٹے میں بیچارے پہنچ گئے ہمارے لیے ناشتہ لے کے. نہیں، برسلونا تو بڑا بڑا، ہاں وہاں سے دور تھا، 1-1.5 گھنٹے کا. وہ پہنچ گئے کھانا لے کے. تو ہم نے پھر وہ دیکھا، تو وہ دوسرے اسپینش سارے دیکھنے آئے. وہ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کھا رہے. تو وہ چنے، حلیم وغیرہ وہ چیزیں پھر میں نے کھانا شروع کیا. 2 دن سے مجھے کھانے کا مزہ نہیں آ رہا تھا، صرف بریڈ کھا رہا تھا. تو پھر آپ سر میں آ گئے. پھر سر میں فریش ہو گیا. میں نے کہا شکر ہے آج تو کھانا مل گیا، اپنا کھانا. تو وہاں پہ بھی سر اچھا رہا فیسٹیول. ہمارا وزٹ کیا کافی جگہوں پہ. تو آخر میں پاکستان کونسولیٹ نے ایک پروگرام رکھا، کلچرل شو، میرے لیے.
تو وہاں پہ بھی یہ کہاں پہ رکھا؟ یہ برسلونا میں آخر میں ظہور صاحب تھے، ایمبیسڈر صاحب، وزیر صاحب کونسلیٹ، ان لوگوں نے ایک خوبصورت شام رکھی. تو وہاں پہ بھی پاکستان کے جو ہمارے مختلف صوبے ہیں اس کے جو میوزک میں نے بجایا وہاں پہ، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور بہت عزت دی. تو بہت اچھا رہا کیونکہ پاکستان کو ہم نے ریپریزنٹ کیا وہاں پہ. لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، بہت اچھا رہا. وہاں پہ بھی میں نے پر اور یہ ٹوپی پہن کے گھومتا رہا، لوگ گاڑیاں روک کے دیکھتے رہے کہ یہ کیا چیز ہے. موسیقی کے ساتھ رقص کا بھی کانسیپٹ ہوگا. ڈو یو فیل کہ بھئی جب آپ موسیقی بجاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ رقص جو کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ؟ بالکل. اور رقص طاہر صاحب یہ ہے کہ جب روح کو اچھا لگتا ہے نا، بندہ خود بخود رقص کرتا ہے. رقص کے بہت آپ کو بہتر پتہ ہوگا. نہیں مجھے نہیں پتا. اقسام ہے. اب رقص میں بھی یوں بھی ہلتے بھی ہے، یوں بھی کرتے، واہ واہ بھی کرتے، وہ بھی ایک رقص کے اندر ایک شامل ہے. اگر ہم سوچا جائے تو لوگ یوں جھومتے ہیں، کچھ لوگ پھر کھڑے ہو کے زیادہ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. بہت سے ہے لوگ رقص بھی کرتے ہیں. موسیقی کے ساتھ رقص ضروری ہے. جس طرح تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں، تو ظاہر بات ہے موسیقی کا تھیاں تھیاں کر کے نا راضی کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے رقص بھی کیا ہے، گھنگرو پہن کے رقص بھی کیا ہے اور میوزک بھی بجایا ہے، قوالی بھی گائے ہیں، پڑھے ہیں، تو شاعری بھی کی ہے اسی کو راضی کرنے کے لیے. تو اگر سوچا جائے تو ظاہر بات ہے. تو اچھا، ہنزا میں رقص کی کوئی خاص فارم ہے جو کلاسیکی کہہ لیں یا روایتی کہہ لیں؟ سر رقص ہمارے ہنزا میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے. کیونکہ جو ہے مثلاً اکرام بیگ ہے میرا دوست، جی ایم بیگ کا بیٹا. جی اکرام صاحب. وہ ایک خانہ تھا، اس کے ماموں تھے، اور گلگت کے باہر بڑی خوبصورت جگہ تھی پہاڑی، اور تلوار کے ساتھ اس نے رقص کیا اور اتنا اچھا رقص کیا. اچھا، اوور آل میں نے دیکھا ہے کہ ہنزا میں چھوٹے بچے بھی جو کر رہے ہیں وہ ریدم کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک خاص پیٹرن ہے. سر اب دیکھ نا دو چیزیں ہیں. ہمارے پنجاب میں تھاپ پہ ہم رقص کرتے ہیں، جو ریدم بجاوا 3 تال پہ یا کوئی اور ریدم پہ، اسی کے ساتھ ہم نے فالو کرنا ہے. ہنزا کا جو گلگت بلتستان کا میوزک ہے وہ آزاد ہے. جب وہ ڈانس کرنے والے کو موڈ پہ وہ پھر بجاتے ہیں. اچھا، اوکے. اس کے ڈانس جو ڈھول بجاتا اس کو فالو کرنا ہے. یہاں پہ اپوزٹ ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. جو وہاں پہ جو ڈھول بجاتا ہے کبھی یوں کرے گا، اس کو بجانا اس کے حساب سے، کبھی وہ چھلنگ مارے گا تو وہ کرنا پڑے گا. اگر وہ غلط بجاتا ہے تو وہ لوگ غصہ بھی کرتے کہ یار مزہ نہیں آیا رقص کا، کیونکہ اسی وہ بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. اچھا، پولو کے میچز ہوتے ہیں، وہاں بھی میں نے دیکھا کہ وہ ڈھول بج رہے ہوتے. بالکل سر. یہ میوزک ہمارے جو پہاڑوں کے جتنے بھی اونچے پہاڑ ہے اتنا اونچا میوزک بھی ہمارا. شہنائی بجتا ہے نا تو ڈھول بجتے ہیں. تو اہم رول رہا ہے گلگت بلتستان میں موسیقی، ہمارے جو انسٹرومنٹ کا یا ہمارے جو موسیقی کا. اچھا، آپ کی ایک جو اسپیشلٹی ہے وہ رباب ہے. ابھی تو وقت نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا اگر آپ تھوڑا سا رباب بجا دیں تو ہماری روح جو ہے وہ خوش ہو جائے گی. بالکل، میں ضرور ایک رباب سنانا چاہوں گا.